گناہگار تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہگار وہ ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد جری ہو کر کہتا ہے کہ میں نے غلط نہیں کیا، اور جو کیا ہے وہی صحیح ہے اور تم غلط کہہ رہے ہو۔ یہ تم لوگوں نے خام خواہ کی دین کے اندر مصیبتیں بنا کر رکھی ہوئی ہیں، میں نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ ایک گناہگار وہ ہوتا ہے جو گناہ کو گناہ تو سمجھتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کے پاس وجوہات ہوتی ہیں کہ میں نے یہ گناہ اس لیے کیا تھا، اس کے پیچھے یہ وجہ تھی، میں یہ نہیں کرتا تو یوں ہو جاتا، یہ نہیں کرتا تو یوں ہو جاتا۔ مثلا ایک بینک میں نوکری کرنے والا شخص، سودی بینک میں کام کرنے والا شخص، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں کوئی سود وود کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف مولویوں کی بکواسات ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک رشوت لینے والا پولیس افسر ایسا ہے، یا ایک رشوت لینے والا سرکاری بیوروکریٹ افسر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جی یہ رشوت تو ہمارا حق ہے، چاہے مسجد کا کام کرانا ہو یا اپنے کسی بیوہ کی مجبوری میں آنا ہو، یہ ہمارا حق ہے، دینا ہوگا، ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے۔ اور ایک افسر وہ ہوتا ہے جو غلط تو سمجھتا ہے، لیکن اس کے پاس بہانے ہوتے ہیں، وجوہات ہوتی ہیں، اور جی وہ میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے تو فلاں مسئلہ ہے، وہ جی میں تو اس لیے اس کے بعد دیگر وجوہات۔ تیسری قسم گناہگار کی وہ ہوتی ہے جو گناہ کرتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور کوئی بہانہ نہیں ہوتا، صاف سیدھی بات کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس نے، شیطان ملعون نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ دوسری قسم کا تھا کہ گناہ کرنے کے بعد ڈٹنے کے بجائے اس نے بہانے بنانا شروع کیے۔ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال انا خیر من۔ اللہ رب العزت سے کہنے لگا اے اللہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میرے خیال میں آدم سے اچھا میں ہوں، اللہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ آگ کی فطرت یہ ہے کہ یہ بلندی پر جاتی ہے، مٹی کی فطرت یہ ہے کہ جتنے اوپر سے چھوڑو خود نیچے پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ حق میرا تھا کہ آدم مجھے سجدہ کرتے۔ یہ دیکھیں وجوہات، بہانے بنا رہا ہے، جی میں یہ وجہ وہ وجہ۔ اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں ممنوعہ درخت کھا لیا تو کھانے کے بعد اللہ کے سامنے کوئی فہرست نہیں رکھی کہ اللہ بھوک لگی تھی اس لیے کھا لیا، اے اللہ اس درخت کے اوپر آپ نے کوئی بورڈ نہیں لگایا ہوا تھا کہ اس سے کھانا نہیں ہے، کوئی اس پہ کاٹس کا نشان نہیں تھا اس لیے کھا لیا، اے اللہ میری بیوی نے مجھے کہا تھا تو میں نے کھا لیا۔ سیدھی سی ایک بات کہی کہ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ کوئی بہانہ نہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، سیدھی سیدھی دو ٹوک، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، اگر آپ نہیں بچائیں گے تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے معافی، اور یہ ہے معافی کا طریقہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک دیہاتی آیا اور مجلس میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سنا اور فرمانے لگے ھذہ توبۃ الکذابین، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، سچے دل سے توبہ نہیں کر رہا، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ ایک ہاتھ میں تسبیح ہے، اس میں استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس میں نامحرم کی تصویریں بھی چل رہی ہے، موسیقی بھی چل رہی ہے۔ ایک ہاتھ میں تسبیح ہے اور استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسری نگاہ ایک نامحرم کو گلی کے کنارے تک چھوڑنے پہ جمائی ہوئی ہے کہ جب تک وہ گلی کے کنارے پر نہیں پہنچ رہی میں اس کو دیکھتا رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے توبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، سچی توبہ نہیں ہے۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ توبہ پھر کیسے ہوتی ہے مجھے بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توبہ تو ندامت کا نام ہے، توبہ تو احساس شرمندگی کا نام ہے، توبہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو اور مجھے
اپنی غلطی پر ندامت ہو جائے کہ ہم نے غلط کیا ہے۔